وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقوی کی۔ ان اہل تقوی کی کچھ اوصاف کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں مراد ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہو، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد کرنا، یتیم ہو، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، وہ قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائے۔ لہذا دوسری مت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مدیں ہیں خرچ کرنے کی۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے، ضرار ہے، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کبھی تو غصہ آئے گا نا، لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ دو کام در حقیقت ایسی کام کے دو رخ ہیں کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے اس غصے کو پی جاؤ، اسے معاف کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے، اور اگلی حدیث میں پھر آنی ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دین کو نبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دلآویزی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت کی ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اوصا یوصی ایصاء، وصیت کرنا، وصا یوصی توصیتاً، اس کے معنی میں وہی ہے۔ وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی، اوصنی، مجھے وصیت فرمائی، مجھے نصیحت فرمائی۔ قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کر، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ تھا۔ فللذ مرارا، اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی، بس یہ وصیت، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، یہ پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا، حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی باتیں۔ اب کس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس بات کتنی اہم ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں، غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالب حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیمانہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہاں نصف قادر، اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان کا۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے، اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے۔
یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گئے، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی. اور جو شخص سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، وہ غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، وہ اصل میں پھر انسان نہیں، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق ہے. تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے رہتے. پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں. بعض طبائع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ، جمالی شخصیت، خوبصورت شخص کمال. بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی. آپ کو معلوم ہے جو واقعات ہمارے سامنے ہے جو قرآن میں موجود. ایک تبتی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس تبتی کو اور اس کی جان نکال دی. تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ حالت. اور اس کا سب سے بڑا لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پار کر. اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی. ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے. ایک کشاکش ہے جسے اب عام طور پر کشمکش کہہ دیتے، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مارے کھائی جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کی یہ جانے کا موقع نہیں تھا. نماز بھی جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھیے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں. ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے. اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جاتا. تو اسی طریقے سے وہ ہجرت آئی حضور پر، جو ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں. اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر لیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، بلفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ. تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا وہ سورہ بقرہ مختیار. پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی شروع. بہرحال جب حضرت موسیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی. اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرمائی. اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی. یہ غور و فکر جو ہے یہ آپ کا رہا ہے بہرحال. لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر سامنے. ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے. This is because he is the only person. The only کے لفظ کو میں زیادہ emphasize کر رہا ہوں. اور کوئی ہے ہی نہیں. تقابل کیا ہوگا؟ اور کوئی ہے ہی نہیں. He is the only person supremely successful in both the religious and secular fields. یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے 2 مثالیں دیتی ہیں. ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں. ایچ جی ویلز برطانوی فکشن رائٹر، سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے شہرت ہے. بڑے اچھے اس نے کہانیاں لکھی، ناول لکھے، جس میں وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے، جدھر جا رہی تھی. جو اکتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے ویژولائز کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے ناول کے پلاٹس اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خاکے. تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر 2 کتابیں لکھی، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، جو ذرا نسبتاً زیادہ ضخیم ہے. اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ چیپٹر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر لاتا ہے اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں
ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے. یوں سمجھیے کہ جیسے دو ملعون نام نہاد مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے، سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسرین نے. ایک نے انگلینڈ میں بیٹھ کر، ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر جس قسم کے چیٹے اڑائے ہیں حضور کی شخصیت پر، اسی طرح کے چیٹے ایچ جی ویلز نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خانگی زندگی پر اڑائے. لیکن جب اس چیپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. دیکھو لوگوں، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل، اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل، اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر، سیاہ فام پر، اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر الا بالتقوی. فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے. کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اس کی نسل سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. اس کو گوٹ کرتا ہے. اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے، واقعتاً بڑے گہرے جملے. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، کہ اگرچہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے واس تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. یہ جملہ نوٹ کر لیا. اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے. We find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مواعظ حسنہ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہیں. عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، but it must be admitted، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles. یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا. باپ اندازہ کیجئے، یہ ٹریبیوٹ ہے، اور ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے. وہ معتقد نہیں ہے. میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا کیا. اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور ابو بکر اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے. حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے. درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور تم جو ہے اس مخمل سے کہ ان کی عظمت کا اقرار ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے. حضرت خدیجہ کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کی عظمت کا سمجھ میں نہیں آتا. اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کی بیت کیسے جمع ہو؟ تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا ہے. ذاتی طور پر عناد ہے، دشمنی ہے، بغض، لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے. ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے، عقیدت مند ہے، عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابینا ہو جاتا. دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا، کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی دشمن کسی کی کسی فضیلت کا، کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ جملے جو ایچ جی ویلز نے لکھ دیے تھے، موجودہ جو مرتبین ہے، چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت عرصہ ہوا، اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، وہ نئے ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے ایڈٹ کیا ہے. ہمیشہ جو نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر ثانی ہوتی ہے، تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حذف کر دیے ہیں، ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے. یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مبادہ آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے اور وہاں یہ جملے نہ پائے. موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پنجاب لائبریری سے یا کسی اور پرانی لائبریری سے جن میں کہ پرانے نسخے موجود ہوں وہ کتاب مل جائے گی کہ جس میں یہ نسخے بین ہی الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سنا. بہرحال اب میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا.
حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مال رہی، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین اور کم از کم وقت میں برپا کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے، ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا فرمائے۔ اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجئے، تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، 250 برس قبل کی شے ہے۔ انقلاب روس، بولشوک ریولوشن آف 1917، یقیناً عظیم انقلاب تھا، اگرچہ 70 برس کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جب اٹھا تھا، کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا، کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا، کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے، کس بجلی کی سسوٹ کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا آپ جائزہ لیں گے تو نمبر ایک، دونوں جزوی انقلاب تھے، ایک میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد بھی وہی، رسومات بھی وہی، سماجی نظام بھی وہی، سماجی ویلیوز بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، معاشی تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی وہی، صرف سیاسی نظام پر، باقی زندگی جو کی تو۔ بولشوک ریولوشن کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، قومی ملکیت میں آ گئے تمام وسائل پیداوار، بس باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے ہی کرسچن بعد میں رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے، سماجی ویلیوز وہی رہی، سارا نقشہ جو کا تو رہا، معاشی انقلابات۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب گمبھیر ترین، میں کہہ رہا تھا، جامع ترین۔ یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو، جواب نفی میں آئے گا۔ عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، انفرادی شخصیتیں بدل گئی، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام کا انداز بدل گیا، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، پھر سماجی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا۔ وہ قوم جس میں کہ لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کی موجد ہو گئی، دنیا کی استاد بن گئی۔ اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے، یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے، انہیں ڈیولپ کیا، بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کی طرف پھیلا دیا۔ یہ سارا کام انقلاب عظیم، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، جامع ترین انقلاب۔ تو چہ نسبت خاک رہا عالم پاک، یہ فرانس کا ریولوشن کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں؟ مارس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں؟ نمبر دو، ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار تھے، وہ صرف فائٹرز تھے، مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آ سکے۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی، انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی، نہیں، وہ تو صرف پیپل آف دی ڈیسک تھے۔ انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر سرکردگی، کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت، کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں وجود میں آئے۔ فرانس میں والٹیئر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے، مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام، لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولوشن کہلاتا ہے، اس لیے کہ قیادت کوئی تھی نہیں، وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا تھا، اس نے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا، سپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے، اور اس لاوا پھٹنے میں چونکہ کوئی تنظیم تھی نہیں، کوئی قیادت تھی نہیں، لہذا انتہائی خونی انقلاب ہو، بہت بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے ذرا اور کیجئے، روس کے انقلاب بولشوک ریولوشن کی بنیاد داس کیپیٹال، ایک کتاب، کارل مارکس اس کا مصنف اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلز، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر، اس کے وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گرفت میں دیا، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا، پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے، روحانیات سے، مذہب کے بالکل نفی کرتے ہوئے، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گرپ میں لیا ہے، ان کو پوزیس کیا ہے، اس درجے پوزیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے رہے ہو انقلاب پر پکڑ۔
اس لیے اقبال نے کہا ہے نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب تھی اس کے پاس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی کیمیا ساتھ لایا. بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشوک ریولوشن برپا کیا. لیکن مارکس ہو یا اینجل صاحب ہو، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا. وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے. انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے کس قدر دور روس میں انقلاب آیا. بولشوک پارٹیز ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایگزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایگزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی. اسی طرح عین وقت پر لینن آیا اور اس نے آ کر قبضہ کیا، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب پر پکڑ. اس تناظر میں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کر، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اسٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے. وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر. کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا با صباحا اور لوگوں کو جمع کیا، اپنی دعوت پیش کی. وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی. وہی اسٹریٹ پریچر. غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی اسٹریٹ پریچر. یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں. اسٹریٹ پریچر ہی رہ جاتے. مربی اور مزکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا، جو ان کے پاس چل کر آئے، وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے، ان کا کوئی تزکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے. یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے. دعوت کا آغاز کتنے میگر، کتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہے. پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء میں یہ آیت ہے، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. حکم دیا حضرت علی کو، وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا، تو گویا کہ گھریلو سامان لانا، اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا. ایک دعوت تام کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا لو. اہتمام ہوا، تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے، کھانا لوگوں نے کھا لیا. اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فکرے چست کیے، کچھ نے شور بچایا، اور مجمع جو ہے وہ چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے. تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا، ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے. ہرگز نہیں. اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا، اس کو نوٹ کر لیجئے. یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے. اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں. ابتدائی ناکامیاں، ابتدائی مایوسیاں، محنت اور مشقت بے پناہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. کم سے کم ویزیبل نتیجہ، نظر آنے والا مرئی نتیجہ زیرو. لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ، پھر کھانے کا اہتمام کرو. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا. آخر اتنی شرافت ان لوگوں کے اندر بھی تھی. اب بہرحال ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کوئی بات ہم سن لیں. حضور نے اپنی دعوت پیش کی. عظیم خطبہ ہے جو آپ نے، نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا، لیکن پورے مجمع کو سانپ سون گیا، کوئی بول ہی نہیں رہا، چپ. حضرت علی کھڑے ہوتے اور وہ پہلے سے اپنے تھے. وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عارضہ حضرت علی کو بچپن ہی سے تھا. معلوم ہوتا ہے ککروں کا جو برس ہے، جو عام طور پہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، جاری رہتا ہے. مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، تو حضور نے
اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا جس سے ان کو سکون حاصل ہوا، پھر وہ جنگ کے میں حصہ لے سکے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شاید انہیں تھا۔ اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ذرا غور کی۔ اور جب حکم آتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی اب ڈنکے کی چوٹ کہیے۔ شروع میں 3 سال جو ہے حضور نے اس کو کہتے ہیں پی پی کال، پرسن ٹو پرسن، انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا۔ اب آپ کے پاس حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی بس اب یہ جو لو پروفائل میں یہ نوٹ کر لیجئے، خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں نہیں آیا، کوئی خفیہ بات نہیں، انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی۔ لیکن اب حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے محمد اب ڈنکے کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا۔ پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے۔ اب کوہ صفا جو رہ گیا ہے بیچارہ، وہ تو اس کا ایک سمبل ہے، علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ حضور کے زمانے میں وہ باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا، ایسی پہاڑی۔ بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا، یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے ان سب کو اختیار کرنا۔ ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیا کے منافی کوئی شے ہے تو اس کو اس میں سے ختم کر دیا جائے، لیکن یہ کہ جتنے بھی ذرائع ہو ابلاغ کے جو موجود ہو آپ کے وقت میں وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے۔ جب حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کی۔ رواج کیا تھا؟ عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے، غارت گری ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتا تھا۔ تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آج ہی رات کو، اور رات کو بھی نہیں، وہ جسے آپ کہتے ہیں small hours of the morning، اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے 2، 3، 4 بجے، جبکہ نیند کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے لوگوں پر۔ وہ سوئے ہوئے پر آ کر اچانک ٹوٹ پڑنا، قتل بھی کرنا اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتا، یہ ان کا ایک عام رواج تھا۔ تو جس کسی کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طور سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے، وہ کسی بلند مقام پر چڑھ جاتا تھا، کپڑے اتار دیتا تھا، بادر ذات برہنہ ہو جاتا، نعرہ لگاتا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، جس میں غارت گری ہوگی، جس میں لوٹ مار ہوگی، جس میں کچھ تو خون ہوگا، واہ صباحا، وہ صبح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی۔ اب دیکھیے دونوں چیزیں اس نے جمع کر لی، آڈیو ویژول، اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہی واہ صباحا، وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا، وہ لفظ دوڑے، کوئی بڑی خبر ہے، کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے، کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے، یہ شخص اس کی خبر دینا چاہتا ہے، تو لکھو سنو اس کی بات۔ اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی، وہ اڑیا نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا، اسی لیے اسے نذیر اڑیا کہتے تھے، خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا، جو بالکل ننگا ہو گیا، نذیر اڑیا۔ حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ حیا کے خلاف تھی، بات فطرت کے منافی تھی، آپ نے کپڑے نہیں اتارے، لیکن نعرہ وہی لگایا واہ صباحا۔ اب لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے، اونچائی پر آپ کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا دی، پھر اپنی دعوت پیش کی۔ اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے بجھے ہیں۔ اس مجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تملتا لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو گیا، تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا۔ ہم سمجھے تھے کوئی واقعی خبر تم دینے والے، تم کوئی بات بتانے والے۔ اور نوٹ کیجیے جو میں نے عرض کیا تھا وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ، کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا۔ اور کہا ضرور، ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں، پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ صادق الامین ہیں۔ یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا، آخرت کے محاسبے سے ڈراتا، جس پر اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ میں نے 2 جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں کہ کیسا میگر سٹارٹ ہے، کتنا دل کو توڑ دینے والا، کتنا انسان کی ہمت کے لیے سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے، صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کیا آغاز ہوا ہے۔ اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں، پورے 10 برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذہن میں رکھیے آپ جیسا مبلغ، آپ جیسا مربی، آپ جیسا مزکی، آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ امتناع نظیر
हुजूर की नजीर मुहाल मुतलक है। बल्कि हमारे यहाँ बाज़ उलमा का और एक खास मकतब फिक्र का तो ये मौक़िफ़ है कि खुद अल्लाह भी इस पर कादिर नहीं है कि कोई दूसरा मोहम्मद पैदा कर सके। बहरहाल ये एक निज़ाई और इख्तिलाफी मसला है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि नतीजे के एतबार से तो बात सही है, हुजूर की कोई नजीर ना हुई है ना होगी। लेकिन आपकी 10 बरस की मेहनत शाक़ा, 10 बरस की मेहनत शाक़ा, 10 बरस की शब और रोज की मेहनत, इसमें दिन में आपकी मुशक्कत है। इन्ना लका फिन्नहार सबहन तवीला, दिन के औकात में आप घूम रहे हैं, स्ट्रीट प्रीचिंग कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, इसके घर पर दस्तक दे रहे हैं। रात को कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। दिन में लोगों को दावत दे रहे हैं तो रात को खड़े होकर झोली फैलाकर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार उमर इब्न खत्ताब और अम्र इब्न हिशाम में से किसी एक को तो मेरी झोली में डाल। ये शबो रोज की मेहनत शाक़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 10 बरस की, और उसका नतीजा ज्यादा से ज्यादा 125 या और बहुत ज्यादा करेंगे तो 150 अफराद आपके गिर जमा। चुनाचे 10वें साल को आपने आमुल उज़्ल करार, ये जो 10 साल हो गए आगाज वही के बाद, यूं समझिए 610 ईस्वी में वही का आगाज हुआ, तो लगभग 620 ईस्वी को हुजूर ने आमुल हुज़्न, इसलिए कि उसी सन में हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया रजी अल्लाह ताला अन्हा। घर में दिलजोई करने वाली एक वफादार, वफाशार, मोहब्बत करने वाली अहलिया ज़ौजा मुहतरमा थी, अब वो भी न रही। जाहिर है कि बाहर से आदमी तकद्दुर लेकर आता है, किसी ने पागल कह दिया है, किसी ने मजनू कह दिया है, किसी ने शायर कह दिया है, किसी ने कह दिया है ये हम पर दोस्त जमाते हैं, इन्होंने एक आजमी गुलाम को अपने घर के अंदर बंद कर रखा है, वो बड़ा आलिम और फाजिल है, तौरात और इंजील का जानने वाला, और वो उससे डिक्टेशन लेते हैं, याद करके फिर हम पर आकर दोस्त जमाते हैं कि ये बेर पर वही आई। और हुजूर ये सुनते थे सब कुछ, कुरान मजीद में नक्शा खींचा गया है। आपका कल्ब इंतहाई हसास था, ये बातें सुनकर आपको रंज और अफसोस होता था। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, है नबी हमें खूब मालूम है, अल्लाह ताला फरमा रहे, दिलजोई के लिए फरमा रहे, हमें खूब मालूम है कि जो कुछ ये लोग कह रहे हैं इससे आपका सीना बुझता है, तकत्तुर पैदा होता है, रंज होता है, गम होता है, अफसोस होता है। यही वो लोग थे जो मेरी राह में अपनी आंखें बिछाते थे, यही वो लोग हैं जो आज सादिक़ुल अमीन का खिताब मुझे देते थे, मुझसे इंतहाई मोहब्बत करने वाले लोग। आज कोई मजनू कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई शायर कह रहा है, कोई साहिर कह रहा है, कोई मशहूर कह रहा है, कोई कज़्ज़ाब कह रहा है। नक़ल कुफ्र कुफ्र न बाशे, साहिरुल कज़्ज़ाब अल्फाज कुरान मजीद में आए। ये सब कुछ आप सुनकर घर पर आते थे तो घर पे कोई तसल्ली देने वाली थी ना, लेकिन तब वो भी न रही। आपको मालूम है ये वाकयात बड़े अहम है सीरत नबी के। जब पहली वही आई है और हुजूर के ऊपर एक दहशत की कैफियत तारी थी, आलम बशरियत का पहला हुआ था मुआमला आलम मलकियत के साथ। जिब्राइल से पहली मुलाकात ग़ार हिरा पे, उसकी तबीयत के ऊपर तमाम जो है एक दहशत थी। आए हैं तो कांप रहे थे, फिर बुखार चढ़ गया है, उसमें कहा है आपने खशीत वाला नफ्सी, खशीत वाला नफ्सी, खशीत वाला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है। ये क्या सूरत हाल है, ये क्या जिम्मेदारी है मुझ पर आ गई। तो वही थी, वही गमखार भी थी, वही हिम्मत बढ़ाने वाली भी थी, वही है जिसने पहले तो ये कहा अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा, आप फिक्र न करें, आप तो यतीमों की सरपरस्ती करते हैं, बेवाओं की खबरगिरी करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की जो है खिदमत करते हैं, अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा। और इस ज़िम्न में मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, ये वाक़या इमाम राज़ी ने नक़ल किया अपनी तफसीर कबीर में, और ये है आगाज़ वही से कब्ल का वाक़या। क्योंकि हुजूर की जिंदगी में ये जो दिन आए थे 25 बरस की उम्र से लेकर 40 बरस की उम्र तक, 25 बरस की उम्र तक की आपकी जिंदगी बड़ी मुशक्कत की जिंदगी रही, बड़ी मेहनत की जिंदगी रही, इफलास की जिंदगी रही, तंगदस्ती की जिंदगी रही। ऐन बचपन में आप भेड़ें बकरियां चलाते रहे, अला करामीत, चंद टकों के लिए, हुजूर के अपने अल्फाज, मैं चंद टकों के मुआवजे में अब भेड़ें बकरियां चलाता था। फिर आप जरा बड़े हुए, इसलिए कि अबू तालिब जो है वो बहुत ही मुफलिस इंसान थे, सरपरस्ती तो वो कर रहे थे, लेकिन वाकया ये है कि परवरिश की है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खानदान अबू तालिब की, अपनी मजदूरी से, अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से। फिर आपने तिजारत करनी शुरू की मुलाजमत की शक्ल में। तो ये सख्त दिन थे। वजदा का आइलन फागना, पाया अल्लाह ने आपको क्या तंदुरुस्त थे, तो अल्लाह ने गनी कर दिया। गनी किस तौर से किया? हजरत खदीजा से शादी हुई 25 बरस की उम्र में, जो अरब की मुतमव्विल तरीन खातून, उनकी अपनी फरमाइश पर शादी हुई, इंतहाई मोहब्बत करने वाली। तो वाकया मैं आपको सुना रहा था
کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑوں کے مابین وادیاں، ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، انتہائی مفروق الحال، دھوپ کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے، تن پر کپڑے نہیں، حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے۔ حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں۔ سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام دیے کہ ان کو بلا لائیے۔ حضور گئے، وہ سب آ گئے۔ اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے اور پھر کہا ان سرداروں نے قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کیا۔ تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا، میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم سے اکثر نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے۔ اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے۔ ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے، اس کا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا۔ بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے ہیں جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی، اس کا نام رکھا جامعۃ الزہراء، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی۔ تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہوتا تو چونکے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائی، بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام، شیعہ ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے نام پر۔ لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہے، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے، صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصدیقۃ الکبریٰ، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کانا امہ صدیقہ، تو اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی، مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی ہے، والدہ کی شفقت بھی دی ہے۔ حضور محروم ہوئے بہت اگلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی بہت دل پہ ہوئی۔ عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40، اندازہ کیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی تھی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور عالم کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا۔ تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے دیکھیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کسی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدروح ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آگے، اب ذرا نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی بدروح نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے، اگر کوئی بدروح ہوتی تو لذت لیتی، وہ غائب نہ ہوتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا۔ بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک
معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شرط بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہو۔ یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے۔ اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع ہو جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں ہوئی۔ سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئی، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں ان کے قدموں تلے، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے، اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں گے۔ یہ بھی تھی آفر جب حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہیے میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دے تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں، ہمارے معبودوں کو برا تک ہے، جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر برق پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے، اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو۔ اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا، ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر ملک پر ہے تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکتا۔ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی چاہ رہی ہے ختم۔ کہا آپ نے ایک ہی چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پھسپائی کا کوئی امکان۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور پروٹیکشن ختم ہو گئی، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، جو سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تبا لکا لہذا جمع کر، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ طلاق بھائی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا، ایک نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ سارا صدمے جیلے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوا پہ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا آپ گئے طائف کی طرف۔ یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئی، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو، حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے، 3 برس تک محصور رہا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسے شخصیت نے، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، اب پہاڑ کراس کرے ادھر کے کوئی شاید دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز سے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لاز رکھتے تھے، کبھی لے آئے تو لے آئے، ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ٹپکا دیا جا کچھ۔ لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف کا، جس کی گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ